کھڑا ہو کر مسکرایا کرتا تھا. لیکن جب علی کا مقابلہ بے شعور دیداروں سے ہوا تو اب علی مسکراتے نہیں ہیں، اب علی آنسو بہا رہے ہیں. اب علی دست دعا کو بلند کر رہے ہیں، پالنے والے میری گالی کو میرے خون سے کب حساب کرے گا. مسلسل علی کے جذبات کو لہو کیا گیا، مسلسل علی کے احساسات کو زخمی کیا گیا انہیں بے شعور دیداروں کی طرف سے. لہذا دینی کا مقابلہ آسان ہے، بے شعور دیداری کا مقابلہ انتہائی مشکل ہے. دیکھیں آپ تمام ائمہ، علی کا مقابلہ بے شعور دیداروں سے تھا. علی کے بعد یا علی کی زندگی میں دختر رسول کو مرثیہ پڑھنا پڑا. کس نے مجبور کیا فاطمہ کو یہ مرثیہ پڑھنے پر کہ سلطنت علی کا مسائل ہوا؟ بے دینوں نے نہیں، بے شعور دیداروں نے. علی و فاطمہ کے بعد امام حسن یہ السلام علیک یا مذل المومنین کہنے والے بے دین نہیں تھے، یہ بے شعور دیدار تھے جو بعد میں توابین کی شکل میں ظاہر ہوئے. امام حسین کے بعد حسین کا مقابلہ کس سے تھا؟ کس سے جنگ کی حسین کی؟ کافروں سے، مشرکوں سے، بے دینوں سے نہیں. یہ بے شعور دیدار تھے جو فاطمہ کے لال کو کربلا کے میدان میں گھیر کر دیتا ہے. ایک سوال اور آپ سے کرتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین نے نماز کو بچایا، حسین نے دین کو بچایا، حسین نے قرآن کو بچایا، حسین نے حرمت کعبہ کو بچایا، حسین نے روزوں کو بچایا. میرا آپ سے سوال ہے، جب حسین مدینے سے نکلنے تھے کیا نمازیں نہیں پڑھی جا رہی تھی؟ کیا روزہ نہیں رکھا جا رہا تھا؟ کیا تلاوت قرآن کی آوازیں نہیں آ رہی تھی؟ کیا سرزمین مکہ پہ حاجی نہیں آتے تھے؟ نہیں. تاریخ کہتی ہے کہ مسجد نبوی نمازیوں سے بھری رہتی تھی، ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، قاریان قرآن تیار کیے جا رہے تھے، حافظان قرآن تیار کیے، قرآن اور حفظ کا مقابلہ ہو رہا تھا. موسم حج میں سرزمین مکہ حاجیوں کے وجود سے بھر جایا کرتی تھی. تو پھر حسین نے کون سی نماز کو بچایا؟ حسین نے کون سے دین کو بچایا؟ حسین نے کون سے قرآن کو بچایا؟ عزیزو نماز تو تھی، روح نماز نہیں تھی. دین تو تھا، دینی شعور بڑھ چکا تھا. قرآن تو تھا، حقیقت قرآن سے سماج بے بہرا ہو چکا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب حسین مسجد میں آئے، کہا میرے ساتھ چلو میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. سارے مسلمانوں نے زبان ہو کر کہا فرزند رسول آپ کربلا جائیے، ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں. حسین نے جملہ کہا تھا، یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یہ نماز بچانے کا وقت ہے. چلو میرے ساتھ نماز کو بچانا. کتنے لوگ آئے تھے حسین کے ساتھ؟ سب نے نبی کو دیکھا تھا، علی کو دیکھا تھا، حسین کو دیکھ رہے ہیں، فاطمہ کا لال کو کرا نہیں آ رہا ہے. یہ بے شعور. حسین کا مقابلہ بے دینوں سے نہیں تھا، بے شعور دیداروں سے تھا. کربلا بے دینوں کے مقابلے میں نہیں، قیامت ہوا حسین کا بے شعور دیداروں کے مقابلے میں. یہ 18,000 بے معرفت نمازیوں کا مجمع تھا جو مسلم ابن عقیل کو مسلح پر تنہا چھوڑ کر سیاست کی ڈگڈگی پر بھاگ رہا ہوا تھا. حسین کا مقابلہ بے شعور دیداروں سے تھا. امام حسین کے بعد پوری تاریخ علمہ دیکھیں، یہی مناظر آپ کو نظر آئیں گے. اب ایام رضا چل رہے ہیں. آج حسین کی اس تحریک آزاداری کو، ان مجلسوں کو، اس ماتم و اس فرش رضا کو بھی خطرہ بے دینی سے نہیں ہے، اسی بے شعور دیداری سے ہے. کل بات نہ ہو جائے، مسائل کی طرف آنے سے پہلے جملہ کہنا ہوں. آج یہ مجلسوں سے حسین کی تحریک کی یادگار ہے نا، اسی قیام کی یادگار ہے نا. جس طرح حسین کے قیام، حسین کا قیام، حسین کا مقابلہ کس سے تھا؟ بے دینوں سے نہیں تھا، بے شعور دیداروں سے تھا. آج حسین کی اسی تحریک کی یادگار آزاداری یہ مجلس ہے، اس کو خطرہ بے دینی سے نہیں ہے، اسی بے شعور دیداری سے ہے. یہ بے شعور دیداری نہیں تو کیا؟ کہ ایام آزاد اور ہمارے جوان آپس میں سوال کریں کہ نماز افضل ہے یا مجلس افضل، مجلس افضل ہے یا نماز افضل. یہ بے شعور دیداری نہیں ہے تو کیا ہے؟ کون انہیں بتائے؟ کون ان بے شعوروں کو بتائے؟ جو نماز ہے وہی مجلس ہے، جو مجلس ہے وہی نماز ہے. نہ نماز حسین سے جدا ہے، نہ حسین نماز سے. بے شک بے شک. یہ نہایت بے بصیرتی اور بے شعور دیداری ہے کہ ہمارے جوان آپس میں ایام اعظم میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں، نماز افضل یا مجلس افضل، مجلس افضل یا نماز افضل. بے شعور دیداری ہے. میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، مولانا ضمیر صاحب نے آپ کی خدمت میں بصیرت کے موضوع پر تقریر کی ہے. خصوصاً نوجوان ذرا غور کریں
یہ احمقانہ، یہ جاہلانہ گفتگو ہے کہ نماز افضل یا مجلس افضل، مجلس افضل یا نماز افضل. کس چیز کو کس چیز سے ٹکرا رہے ہو؟ نماز کو مجلس سے ٹکرا دیا، مجلس کو نماز سے ٹکرا دیا. بعض لوگ نعوذ باللہ شعوری یا لاشعوری طور پر اس ٹکراؤ کے شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمارا یہ منبر اس ٹکراؤ کو ہوا دیتا ہے، شاعری کی شکل میں، خطابت کی شکل میں، اور ہمارا مجمع لاشعوری طور پر جو ہے داد و تحسین سے نوازنا شروع کر دیتا ہے. ایک طبقہ نماز کی محبت میں نعوذ باللہ مجلس کی توہین کرتا ہے، دوسرا طبقہ مجلس کی محبت میں نماز کی توہین کرتا ہے. کون ان احمقوں کو بتائے جو نماز ہے وہی حسین ہے، جو حسین ہے وہی نماز ہے. نہ نماز حسین سے جدا، نہ حسین نماز سے الگ. تو جس طرح نماز پڑھتے ہو اسی طرح مجلس کرو، جس طرح مجلس کرتے ہو اسی طرح نماز پڑھو. جتنی تعداد میں امام باغوں میں آتے ہو اتنی ہی تعداد میں مسجدوں میں جایا کرو. جتنی تعداد میں مسجدوں میں آتے ہو اتنی ہی تعداد میں امام بارگاہوں میں آیا کرو، ورنہ یہ عملی تضاد ہوگا، یہ بے شعوری داری. اور عزیزوں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، اگر تمہارے سامنے کبھی یہ جاہلانہ احمقانہ گفتگو اور سوال آئے کہ نماز افضل یا مجلس افضل، تو سوال کرنے والے سے پلٹ کر ایک الٹا سوال کر لینا کہ یہ بتا بھائی، اللہ نے تجھے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا کی ہیں، بتا تیری داہنی آنکھ افضل ہے یا بائیں آنکھ افضل ہے؟ واہ واہ واہ. تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری داہنی آنکھ افضل ہے، بائیں مقصول ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی کی ایک آنکھ کی بینائی میں کمی واقع ہو، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں جائیے جلدی ڈاکٹر کے پاس جائیے. بھائی اتنی جلدی کیا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی؟ کہا جائے گا کہ صاحب یہ بڑی عجیب بیماری آج ایک آنکھ میں لگی ہے، کل دوسری آنکھ میں لگ جائے گی، لہذا وقت پر علاج ضروری ہے، وقت پر علاج ضروری ہے، دونوں آنکھ صحیح ہونی چاہیے. بس عزیزو، جس طرح اللہ نے تمہیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا کی، اسی طرح سے 2 نور معرفت، ایک مجلس کی شکل میں، دوسرا نماز کی شکل میں عطا کیا. اگر کبھی کہیں کسی ایک میں کمی واقع ہو تو اپنی روح کے علاج کے لیے کسی روحانی معالج کے پاس چلے جانا. یہ بے شعوری داری ہے. نماز افضل یا مجلس افضل؟ اور میں نے عرض کیا، آخری بات کہتا ہوں، ہمارے منبر سے اس اختلاف کو کبھی کبھی ہوا دے دی جاتی ہے، چاہے وہ شاعری ہو چاہے وہ خطابت ہو. میں ایک نمونہ شعر کہا گیا، یا یوں کہوں کہ دلبر زہرا کے واسطے خلاق 2 جہاں کی عبادت رکی رہی. مجھ میں نے فوراً واہ واہ کرنا شروع کر دیا. یہ واہ واہ نہیں ہے، یہ شعور کی کمی ہے، چونکہ سوچا ہی نہیں، سمجھا نہیں، تعقل نہیں کیا، تفکر نہیں کیا کہ کس بات پر واہ واہ کر رہے ہیں، کس بات پر داد دے رہے ہیں. ایک ٹرینڈ چل چکا ہے، برابر والا واہ واہ کر رہا ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے ہم بھی واہ واہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیں، یا یوں کہوں کہ دلبر زہرا کے واسطے خلاق 2 جہاں کی عبادت رکی رہی. ٹکرایا حسین کو نماز سے. کس نے کہا کہ اللہ کی عبادت رکی؟ اگر واقعی میں غور کیا ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتے کہ اللہ کی عبادت رکی. واقعہ کیا ہے؟ رسول سجدے میں، حسین پشت رسالت پر. شاید کہہ رہا کہ اللہ کی عبادت رک گئی، لیکن واقعہ کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے ہی حسین پشت رسول پر آئے، اللہ کے رسول نے ذکر سجدہ کو طول دینا شروع کر دیا. تاریخ کہتی ہے کہ آج تک 7 مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے، ذکر سجدہ 7 مرتبہ ہوتا تھا. جیسے حسین پشت پر آئے 70 میں تبدیل ہو گیا. یا رسول اللہ، یہ 7 کو 70 میں کیوں تبدیل کر دیا؟ یہ سجدے کو اتنا طولانی کیوں کر دیا؟ یہ سجدے کو اتنا طولانی کیوں کر دیا؟ یا رسول اللہ، آپ اشارہ کر دیجئے حسین پشت اتر آئیں گے. جبریل سے کہہ دیجئے جبریل حسین کو پشت اتار لیں گے. یہ 7 کو 70 میں تبدیل کر کے سجدے کو طول کیوں دیا یا رسول اللہ؟ اگر نہیں پیغمبر جواب دے کہ میں اپنے سجدے کو، حسین میری پشت پر ہے اور میں اس عالم میں اپنے سجدے کو طول دے کر دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا حسین عبادتوں میں رکاوٹ کا نہیں، اضافے کا سبب بنتا ہے. صلوات محمد. میرا حسین عبادتوں میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے، اضافے کا سبب بنتا ہے. اگر حسین